أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.
نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ایک درود بھیج دیں محمد آل محمد. والد صاحب بطور خاص سماعت فرمائیں کہ تیری جب بھی سنی جیکار میرے آقا حسین، تیری جب بھی سنی جیکار میرے آقا حسین، وہ شترو ہوتے رہے بیزار میرے آقا حسین. تیری جب بھی سنی جیکار میرے آقا حسین، شترو ہوتے رہے بیزار میرے آقا حسین. وہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ سبھی دیشوں میں، صرف بھارت ہی نہیں بلکہ سبھی دیشوں میں ہوتا ہے آپ کا ستکار میرے آقا حسین. صرف بھارت ہی نہیں بلکہ سبھی دیشوں میں ہوتا ہے آپ کا ستکار میرے آقا حسین. اور تو نے اسلام کی رکشا میں بتایا جیون، تو نے اسلام کی رکشا میں بتایا جیون، تجھ سا کوئی نہیں اوتار میرے آقا حسین. تو نے اسلام کی رکشا میں بتایا جیون، تجھ سا کوئی نہیں اوتار میرے آقا حسین. وہ پرتیبندھ جس نے لگایا ہے عزا پر تیری، پرتیبندھ جس نے لگایا ہے عزا پر تیری، نشٹ ہو جائے وہ سرکار میرے آقا حسین. پرتیبندھ جس نے لگایا ہے عزا پر تیری، نشٹ ہو جائے وہ سرکار میرے آقا حسین. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ نرک میں جائے گا جل جل کے رہے گا جیوت، نرک میں جائے گا جل جل کے رہے گا جیوت، جو بھی تجھ سے ہوا غدار میرے آقا حسین. درود بھیجیں محمد آل محمد. شعر دیکھیں کہ اس طرح حر کا بھوش تو نے بنایا مولا، اس طرح حر کا بھوش تو نے بنایا مولا، دیکھتا رہ گیا سنسار میرے آقا حسین. درود بھیجیں محمد آل محمد.
یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ تیرے روزوں کی زمیں بیچ رہے ہیں غدار، تیرے روزوں کی زمیں بیچ رہے ہیں غدار، بند کرو ان کا ویاپار میرے آقا حسین، تیرے روزوں کی زمیں بیچ رہے ہیں غدار، بند کرو ان کا ویاپار میرے آقا حسین، اور جو بھی کرتے ہیں یہاں اگنی پر ماتم تیرا، جو بھی کرتے ہیں یہاں اگنی پر ماتم تیرا، سارے خوش ہیں وہ پریوار میرے آقا حسین، جو بھی کرتے ہیں یہاں اگنی پر ماتم تیرا، سارے خوش ہیں وہ پریوار میرے آقا حسین، وہ تیرے آدر میں جھکاتے ہیں سبھی سر اپنا، تیرے آدر میں جھکاتے ہیں سبھی سر اپنا، ہندو کرتے ہیں نمسکار میرے آقا حسین، درود بھیجیں محمد آل محمد۔ شعر دیکھیں کہ لکھنؤ چھوڑ کے جانا تو چھما کر دینا، لکھنؤ چھوڑ کے جانا تو چھما کر دینا، میں تمہارا ہوں گنہگار میرے آقا حسین، لکھنؤ چھوڑ کے جانا تو چھما کر دینا، میں تمہارا ہوں گنہگار میرے آقا حسین، وہ اپنے روضے پہ بلا لو میرے مولا مجھ کو، اپنے روضے پہ بلا لو میرے مولا مجھ کو، کر دو مجھ پر بھی یہ اپکار میرے آقا حسین۔ شعر دیکھیں کہ تیرے 6 ماہ کو بالک، تیرے 6 ماہ کے بالک کو بھی پانی نہ دیا، تیرے 6 ماہ کے بالک کو بھی پانی نہ دیا، کتنا نرمم تھا یہ سنسار میرے آقا حسین، اور اب تو اپنے بھی یہ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو، شعر بطور خاص کہ اب تو اپنے بھی یہ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو، کیسے رکھتے ہیں یہ وچار میرے آقا حسین، درود بھیجنے محمد آل محمد۔ یہ شعر حالت حاضرہ پہ سماعت فرمائیں خوشنود بھائی۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کہ وہ جا رہی ہیں ہوائیں تبرہ پڑھتے ہوئے، وہ جا رہی ہیں ہوائیں تبرہ پڑھتے ہوئے، کتنا موسم ہے خوشگوار میرے آقا حسین، وہ جا رہی ہیں ہوائیں تبرہ پڑھتے ہوئے، کتنا موسم ہے خوشگوار میرے آقا حسین، اور تیرے غداروں کو ہو جائے کرونا مولا، تیرے غداروں کو ہو جائے کرونا مولا، ان کا ہو پائے نہ اپچار میرے آقا حسین، تیرے غداروں کو ہو جائے کرونا مولا، ان کا ہو پائے نہ اپچار میرے آقا حسین۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ اس لیے ہندی میں دارا نے کہے ہیں اشعار، اس لیے ہندی میں دارا نے کہے ہیں اشعار، تاکہ ہو دھرم کا پرچار میرے آقا حسین، اس لیے ہندی میں دارا نے کہے ہیں اشعار، تاکہ ہو دھرم کا پرچار میرے آقا حسین۔ آئیے تشریف لائیے۔ برا تعزیر ظہور امام صاحب السلام، نعرہ صلوات۔ چار سے دیکھیں گے ناصر بھائی کہ کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، ارے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے، رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ۔
40 وہ دیکھ لیں کہ تشن کاموں پر فقط آہو بکا کے واسطے، تشن کاموں پر فقط آہو بکا کے واسطے، تشن کاموں پر فقط آہو بکا کے واسطے، ارے آئے ہیں دنیا میں ہم شہ کی عزا کے واسطے، آئے ہیں دنیا میں ہم شہ کی عزا کے واسطے، ارے اس عزاداری کو بدعت کہنے والے مولوی، اس عزاداری کو بدعت کہنے والے مولوی، او سلسلے پر غور کر اپنے خدا کے واسطے، ایک سلوات بھیج دیں آپ کا ایک مطلب سے شروع ہوتے ایک سلوات اور آپ لوگ بھیج دیں کہ کچھ ایسے بناؤ میری تقدیر سکینہ، کچھ ایسے بناؤ میری تقدیر سکینہ، اور دکھلا دو مجھے روضہ شبیر سکینہ، دکھلا دو مجھے روضہ شبیر سکینہ، اور جس طرح ادب کرتے تھے زہرا کا محمد، جس طرح ادب کرتے تھے زہرا کا محمد، اور کرتے ہیں ادب آپ کا شبیر سکینہ، کرتے ہیں ادب آپ کا شبیر سکینہ، شیعہ سماعت فرمائیں گے، کرتے ہیں ادب آپ کا کہ اس دشت بلا میں ابھی آ جائے قیامت، اس دشت بلا میں ابھی آ جائے قیامت، ارے عباس کو مل جائے جو شمشیر سکینہ، عباس کو مل جائے جو شمشیر سکینہ، ایک سلوات آپ کو بھیج دیں کہ شامل ہے لہو اس میں حسین ابن علی کا، شامل ہے لہو اس میں حسین ابن علی کا، او ہے خاک شفا اس لیے اکسیر سکینہ، ہے خاک شفا اس لیے کہ ہیں پنجے تن پاک،
طہارت کا سمندر ہے پنجے تن پاک، طہارت کا سمندر، او کہتی ہے یہی آیے تطہیر سکینہ، کہتی ہے یہی آیے تطہیر سکینہ۔ بس آخری شعر پیش کروں کہ بے پردہ نہ کر پائے ردا چھیننے والے، بے پردہ نہ کر پائے ردا چھیننے والے، او سر پر ہے تیرے سایہ تطہیر سکینہ، سر پر ہے تیرے سایہ تطہیر سکینہ۔ ارے خوشنود ہے اس کا بھی لقب باب حوائج، خوشنود ہے اس کا بھی لقب باب حوائج، وہ کہتی ہے یہ دنیا جسے بے شیر سکینہ، کہتی ہے یہ دنیا جسے بے شیر سکینہ۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں جناب ناصر صاحب سے، وہاں اپنا نوا پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک دیگر نعرہ صلوات چوتھے امام کا کہا ہے۔ ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، دعا یہ کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے کہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا
وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شے کے ماتم میں، یہ زیست اپنی بہادر کے نام کر کے چلے، یہ زیست اپنی بہادر کے نام کر کے چلے، سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وہ کیسے بھولیں گے جو لاشیں جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں کی صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، دلوں کی صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں
رہی تنہا، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ اور حضرات سے اولاً گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے مرزا محمد حسن علی اور علی نواب صاحب ممتاز بخش ابن مرزا محمد صفدر علی خورشید جہاں نازنین بیگم بنت جناب مہدی علی خان مرحوم مرزا محمد عابد حسن مرزا محمد غلام عباس ابن مرزا محمد حسن علی اور علی نواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه لا دون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى ميدان الصخور بأرزه ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إلهي كفى بإذان أن أكون لك عبدا وكفى بفخرا أن تكون لي ربا أنت كما وهب فاجعلني كما تحب صلوات پڑھیے
میں نے جس حدیث کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں ہمارے اور آپ کے مولا کائنات کے امیر ہمیں اور آپ کو متنبہ اور متوجہ فرما رہے ہیں کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدن۔ بارگاہ احدیت میں کائنات کا امیر اپنے اس دعائیہ جملے میں ارشاد فرما رہا ہے الہی کفا بعزن، پروردگارہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو ایسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں اور تو مجھ کو اس طرح بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ یہ کون؟ کائنات کا امیر کہہ رہا ہے کہ جس کی عبادت، جس کی شجاعت، جس کی سخاوت کا کوئی مقایسہ نہیں کر سکتا، وہ علی بارگاہ میں کہہ رہا ہے الہی کفا بعزن، پروردگارہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو ایسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں اور مجھے تو اس طرح بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس بنام مذہب، بنام دین، بنام شریعت، بنام اسلام جو کچھ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، رسول اسلام کا عطا کرتا ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو اس لیے ہیں کہ رسول کے کلمہ گو ہیں، مومن ہیں تو اس لیے ہیں کہ رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم سے رسول نے کہا، مانگا، مطالبہ کیا، سوال کیا، ہم نے اسے پورا کرنے کی کوشش کی۔ رسول نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم نے مانا۔ رسول نے کہا قیامت آئے گی، ہم نے مانا۔ رسول نے کہا سوال منکر و نکیر ہے، ہم نے مانا۔ رسول نے کہا جنت ہے، ہم نے اسے مانا۔ رسول نے کہا جہنم ہے، ہم نے اسے مانا۔ رسول نے کہا حشر و نشر ہے، ہم نے اسے مانا۔ رسول نے کہا فشار قبر ہے، ہم نے اسے مانا۔ یعنی رسول عربی کے لبوں کی جنبش کا نام ہے اسلام اور قرآن، جس کے بارے میں ارشاد ہوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لو، اور جو رسول جس چیز سے منع کر دے اس سے گریز کرو۔ تو جب ہم ساری چیزیں رسول سے لے رہے ہیں تو اپنی مجلسوں کا موضوع بھی رسول ہی سے لیں گے، بھائی عنوان کچھ بھی ہو لیکن موضوع وہی ہوگا کہ جو رسول نے بتایا ہے۔ جب ساری چیزیں قرآن رسول سے لیا، منبر رسول سے لیا، صادقین رسول سے لیا، اہل بیت رسول سے لیا، تو جب ساری چیزیں رسول سے لے رہے ہیں، بھائی رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوئی نماز مکمل نہیں ہے جب تک کہ اپنی نمازوں میں سورہ حمد نہ پڑھو۔ آج جب مصلی عبادت پہ آتا ہے تو سب سے پہلے سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے، کوئی اور سورہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اتنے بڑے بڑے سورے، اتنے چھوٹے چھوٹے سورے، لیکن کوئی بھی نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، بغیر سورہ حمد کے نماز مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ تمہاری نماز مکمل نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اپنی نماز میں سورہ حمد نہ پڑھو۔ جب نمازیوں کی بات مکمل ہوئی، ذاکرین آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہم اپنی مجلسوں میں کیا کریں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیے محمد۔
اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، مولائے کائنات کے ذکر سے۔ اب آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ، مشعل ہدایت ہے۔ خدا سلامت رکھے مجلس حسین برپا کرنے والوں کو، خدا سلامت رکھے اس پرآشوب دور میں مجلس سید الشہداء میں شرکت فرمانے والوں کو۔ آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، یہ ذکر ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دعا کریں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے اس عمل کو جو خالصتاً لوجہ اللہ ہے، پروردگار اہل بیت کے طفیل میں ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ ہمارا یہ آنا، ہمارا شرکت کرنا اور خلوص اور جذبے اور للہیت کے ساتھ فرش حسین پر آ کے بیٹھنا، پروردگار تجھے واسطہ ہے چوتھے امام کا کہ ہمارے اس خلوص اور جذبے کو جب تک ہم زندہ رہیں۔ دیکھیے مسلمان گھر میں پیدا ہونا آسان ہے، لیکن آخری وقت تک اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو لے کے جانا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ دعا کرتے رہیے کہ پروردگارہ جب دنیا سے اٹھیں تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اٹھیں، آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھیں۔ صلوات پڑھیے محمد ایک اور صلوات پڑھیے تو مولا نے فرمایا کہ میری عزت کے لیے آج جو کچھ بنا میں اسلام ہے وہ سب رسول اسلام کا دیا ہوا ہے۔ پوری زندگی آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ ہم زندگی کو کس راستے پہ کیسے گزاریں۔ اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس کی زبان پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر کے پاس جو آیا پیغمبر نے اسی انداز میں گفتگو کی، اسی لہجے میں گفتگو کی۔ پوری تاریخ ہے آپ کے سامنے۔ پیغمبر پر یا پیغمبر پر نہیں، لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ اہل بیت علیہ السلام پر انہیں قید کیا گیا، اسیر کیا گیا، لیکن کوئی الزام نہیں لگا سکا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو چاہنے والوں کی نظر سے نہیں، محبت کرنے والوں کی نظر سے نہیں، بلکہ غیروں کی نظر سے دیکھو۔ حق وہ ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے، حق وہ ہے کہ جو دشمن کی زبان سے بھی ادا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کی پوری زندگی آپ دیکھیں اور فرمائیں کانٹوں پہ چل رہے ہیں، اسلام پھیلا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک ایک عمل میں، ایک ایک فعل میں دین کی تبلیغ ہے۔ آئے لہجہ جس لہجے میں آیا پیغمبر نے اسی لہجے میں گفتگو کیا۔ لوگوں نے کیا کہا کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں۔ جب آپ کہیں جائیں گے اپنی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے، لوگوں کے قلوب میں اتارنا ہے، تو آپ وہی کلچر، اسی زبان کا استعمال کریں گے، تب آپ کسی کے دل میں اپنی بات اتار سکتے ہیں۔ پیغمبر نے تبلیغ کرنا شروع کیا، لوگوں نے کیا کہا کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں، یہی کہا نا۔ لیکن کیا کسی کتاب میں، کسی روایت میں آپ نے یہ پڑھا کہ پیغمبر نے یہ بھی کہا ہو کہ تم بھی میرے جیسے ہو؟ بھائی دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک اعلیٰ ادنا سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم بھی میرے جیسے ہو۔ ایک عالم غیر عالم سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم بھی میرے جیسے ہو۔ یہ پیغمبر ہیں
کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، تو محمد کے نورانی ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی ہم اور آپ جو پچھلے سال ہوا اس کی خبر دے سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم نے مجلس میں شرکت کی، کہاں کہاں گئے، یہ ہم سب بتا سکتے ہیں، لیکن آنے والے کل میں کہاں کہاں جانا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری روح کب کھینچ لی جائے گی؟ یہ پیغمبر ہیں جو مستقبل کی خبر دے رہے ہیں۔ یا اور لفظوں کو بدل کے یوں کہوں، دنیا میں ایسے لوگ بہت سے ملیں گے کہ جو گزری ہوئی باتیں بتا دیں، یا یوں کہوں دنیا میں ایسے لوگ بہت سے ملیں گے جو کہتے ہوئے نظر آئیں کہ میں شاعر ہوں، میرے بابا بھی شاعر تھے، دادا بھی شاعر تھے، پردادا بھی شاعر تھے۔ کیا اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی یہ ملے گا کہتا ہوا کہ میں شاعر ہوں گا، میرا بیٹا بھی شاعر ہوگا، میرا پوتا بھی شاعر ہوگا، میرا پرپوتا بھی شاعر ہوگا؟ یہ محمد ہیں کہ جو خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی محمد ہوں، علی بھی محمد ہیں، حسن بھی محمد ہیں، حسین بھی محمد ہیں۔ مختصر یہ سمجھو کہ ہمارا ہر آنے والا محمد ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اپنے بوڑھے صحابی جابر سے فرمایا کہ تم ایک اور محمد سے ملاقات کرو گے جس کی رفتار میری رفتار، جس کی گفتار میری گفتار، جس کا لہجہ میرا لہجہ، جس کا انداز میرا انداز۔ جب ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا، میرا پیغام دے دینا۔ جابر کی ملاقات ہمارے اور آپ کے 5ویں امام سے ہوئی۔ ابھی سوچ رہے تھے، جمال رسالت نظر آ رہا تھا، امام نے کیا فرمایا؟ جابر کیا میرے نانا کا سلام مجھ تک نہ پہنچاؤ گے؟ سلام دیا، پیغام دیا۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ جابر نے اپنی زندگی کا دستور بنایا کہ جب بھی امام سے ملاقات ہوئی تو امام کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے چلتے رہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ رسول کے بزرگ صحابی، بوڑھے صحابی، کمر خمیدہ، ریشے مبارک سفید، آپ ایک چھوٹے سے کمسن سے بچے کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ جابر نے کیا کہا کہ میری بزرگی اسی میں باقی ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا، میری بزرگی اسی میں ہے کہ میں ایک چھوٹے سے کمسن سے بچے کے نقش قدم کو دیکھتا ہوا چلوں۔ یعنی جابر نے دنیا والوں کے لیے واضح کر دیا کہ دیکھو در آل محمد کو چھوڑ کر بڑھاپا تو ملے گا، بزرگی نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھیے محمد تو عزیزان گرامی، آپ دونوں باتوں میں فرق پیدا کریں، فرق پیدا نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں محمد کو اپنا جیسا کہنے والے بہت سے نظر آئے، لیکن کسی تاریخ میں، کسی کتاب میں علی کو اپنا جیسا کہنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ بھائی اگر علی کو اپنا جیسا کہتے تو صرف کہنے سے کام نہ ہوتا، بستر پہ تلواروں میں آ کے سونا پڑتا، رونے سے کام نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور ذرا جیتی جاگتی صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کا عشق، محبت خدا سلامت رکھے۔ اہل بیت علیہ دعویٰ اور ہے اور قبولیت دعویٰ اور ہے۔ دعا کیجئے کہ ہمارا یہ جذبہ، یہ للہیت، خلوص پروردگار عالم اہل بیت کے صدقے میں قبول کر لے۔ غور فرمائیے عزیزان گرامی، کوئی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے یہ فرش ازا ہمیں امانت کے طور پہ ملی ہے، یہ رحمت ہے۔ خدا رحمت نازل فرمائے فرش ازا بچھانے والوں کو۔ یاد رکھیے کوئی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہم آج ہیں اور کل نہیں ہیں۔ جب بھی جہاں بھی جائیں یہ ذہن میں سوچ کے جائیں، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ حالات خراب ہیں لیکن ہم اور کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہائے حسین یا حسین کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔
وہ دور بھی آپ کو یاد ہے کہ پیغمبر نے اب جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آج جو روضہ ہے، پہلے اس پوزیشن میں نہیں تھا، تو امام حسین علیہ السلام کی قبر پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ درخت کاٹنے والوں پہ لعنت. کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس ایک درخت تھا کہ جس درخت کے نشان کے ذریعے سے امام حسین کے زیارت امام حسین کے لیے جاتے تھے. ظالموں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حکم دیا کہ وہ درخت کاٹ دیا جائے، کٹوا دیا گیا، ہل چلوائے گئے. کیا لوگوں کے خون لیے گئے. ابھی جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ زمانے پہلے جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ لوگ جاتے تھے تو خون لیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جاتے تھے. اولادیں دینی پڑی لیکن زیارت امام حسین پر جاتے تھے. تو یہ تو اپنا ایک شرف ہے کہ پروردگار ہمیں اس منزل تک اور اس جگہ تک پہنچا دے. سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا. کیا ہے؟ صرف آپ کا خلوص ہوگا، آپ کا جذبہ ہوگا، للہیت ہوگی، اعمال ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و ایک چھوٹی سی بات، آج کے اس دور میں، پرآشوب دور میں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب آیتیں ہیں بہت سی، اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو پروردگار سب کو بخش گیا. قرآن میں ہے نا اللہ معاف کرنے والا ہے. تو لوگ کہتے کیا ہے؟ سوال ایسے کرتے ہیں کہ جب اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے تو یزید کو بھی معاف کر دے گا. نعرے لگ رہے ہیں کس چیز کے؟ یزیدیت کے نعرے. یزید کو معاف کر دے گا. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کسی کا تعین نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے کہ اللہ فلاں کو نہیں معاف کرے گا، اللہ فلاں کو نہیں معاف کرے گا. نہیں، جب قرآن میں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں معاف کر دے گا تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سب کو معاف کرے گا لیکن یزید کو نہیں معاف کرے گا، شمر کو نہیں معاف کرے گا، تو کیا کہا جاتا ہے کہ پھر یہ قرآن کی آیت نکالیے، یہ قرآن کی آیت نکالیے. معاف کرے گا واقعاً حقیقتاً، لیکن کس کو معاف کرے گا؟ ایک ذرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور کیسے معاف کرے گا؟ آپ غور فرمائیں. اللہ رحم کرنے والا ہے. آپ آئیے خالصتاً لوجہ اللہ، ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں ہم جانتے ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں. موسیٰ کون؟ کلیم خدا، اللہ سے بات کرنے والے نبی. آئے لوگ، تاریخ آپ کے پیش نظر صرف اشارے کے طور پر آئے لوگ، کیا کہا؟ اللہ کے نبی قحط ہے، چلیے آپ دعا کر دیجئے. موسیٰ صحرا میں آئے، چالے والے ہیں، لوگ ہیں، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارہ قحط ہے، قوم پریشان ہے، بارش نازل کر دے. تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی موسیٰ کلیم خدا، موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، فوراً جبرائیل نازل ہوئے. موسیٰ آج آپ دعا کرتے کرتے تھک جائیے گا لیکن آج آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قوم ہے، یہ پبلک ہے، جو مجمع ہے، اس میں ایک ایسا گنہگار ہے، جب تک وہ جائے گا نہیں اللہ آپ کی دعا نہیں سنے گا، اللہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اب جیسے ہی جبرائیل نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ قوم کی طرف پلٹے. تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی موسیٰ قوم کی طرف پلٹے، کہا بھائی آپ میں سے کوئی ایک ایسا گنہگار ہے جب تک وہ جائے گا نہیں. میں نے کیا کہا تھا کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں ہمیں معلوم ہے. جیسے ہی موسیٰ نے کہا
تو ایک جوان نے سوچا کہ اس میں کوئی اور نہیں میرے علاوہ، اٹھنے لگا۔ اٹھتے اٹھتے سوچا کہ اگر میں آج اٹھ گیا تو یہ معاشرے والے، یہ محلے والے، یہ سماج والے کیا کہیں گے؟ اوہو، اتنے بڑے تھے، ہم تو ان کو بہت بڑا نمازی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے، تو بہت بڑے گنہگار نکلے۔ جبرائیل کو آنا پڑ گیا۔ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے اللہ سے لو لگائی، پروردگارا آج مجھے اپنے نبی کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، پروردگارا آج اس قوم کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، مجھے معاف کر دے۔ تاریخ نے لکھا ادھر اس نے دعا کیا اور بارش کا نزول ہوا، بارش آئی۔ جب بارش آئی تو لوگ تو بعد میں پوچھیں گے، موسیٰ نے فوراً ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا ابھی میں نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا تو جبرائیل نے آ کے کہا کہ جب تک کوئی جائے گا نہیں، اللہ آپ کی بات سنے گا نہیں، بارش ہوگی نہیں۔ نہ یہاں سے کوئی گیا، نہ یہاں سے کوئی آیا، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس بندے نے ہم سے صلح کر لیا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، اس بندے نے ہم سے مصالحت کر لیا۔ پھر موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگارا وہ بندہ ہے کون؟ وہ بندہ ہے کون؟ اس کا نام اور پتہ ہمیں بھی تو بتا دے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ ارے جب تک گنہگار تھا تب تو ہم نے اس کا نام اور پتہ بتایا نہیں، اب اس نے توبہ کر لی تو ہم اس کا نام اور پتہ بتائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ تو اللہ تو کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ یزید کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو عزیزو اگر یہ کہیں کہ نہیں معاف کرے گا تو کہیں گے قرآن کی آیت، کہیں گے معاف کر دے گا تو کہیں گے کہ پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ تو عزیزو پیغمبر اسلام نے شرط رکھی ہے، توجہ چاہوں گا، شرط کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، رضا اللہ فی رضائے فاطمہ، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے۔ بھائی کروڑوں لوگوں کی دعائیں ایک طرف اور رضائے فاطمہ ایک طرف۔ فاطمہ کسی سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے لال کے قاتل سے راضی نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اب آپ کہتے رہیے چاہے جتنا کہیے اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، پہلے اللہ کو راضی کرنے سے پہلے آپ کو شہزادی کو راضی کرنا ہوگا۔ جب تک شہزادی راضی نہیں ہوں گی اس وقت تک اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ تاریخ ہے آپ کے سامنے، آئے لوگ سلام کیا، کیا سلام کا جواب شہزادی نے دیا؟ نہیں۔ آنے والا کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کے بابا نے فرمایا ہے سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے؟ کہا میرے بابا نے تو فرمایا ہے، کیا میں اپنے بابا کی ایک اور حدیث یاد دلاؤں؟ کہا یاد دلائیے۔ کہا میرے بابا نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اللہ کو اذیت دینے والا مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے عظمت، تاریخ ہے۔ عزیزو آج ہم جو ہمارا عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، یقین کامل ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہم السلام ہماری بخشش کروائیں گے، تو یہ صرف لفظی نہیں ہے، رسمی جملے نہیں ہیں، ہمارا یقین کامل ہے کہ بی بی زہرا بخشوائیں گی۔ بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ مجلس پڑھیے، میں مجلس کے لیے حاضر ہوا، آپ نے کہا میرے ساتھ وہاں چلیے، میں آپ کے ساتھ وہاں چلا گیا، آپ نے کہا فلاں دن میرے یہاں آ جائیے گا، میں چلا آیا، جو آپ نے کہا میں نے کیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی تاراب بھائی آپ فلاں دن ہمارے یہاں پروگرام ہے، تشریف لائیے گا۔ آپ نے کہا کیوں؟ تو میں کیا کہوں، کیسے ہیں، مزاج کیسا ہے، کوئی بھی ہو، ایک مثال ہے۔ اب آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ دیکھ لیجئے، پروردگار عالم نے انبیاء کو حکم دیا تو اس میں سے بعض نے تو یہ کہا پروردگارہ یہ کام کیوں، لیکن کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی حدیث میں کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ جب پروردگار عالم نے حکم دیا ہو اور اہل بیت علیہ السلام نے پلٹ کے پوچھا ہو
کہ پروردگارا یہ کام کیوں؟ اے پیغمبر ہجرت کر جاؤ، تو پلٹ کے نہیں پوچھا کہ کیوں؟ یا علی رسول کے بستر پہ سو جاؤ، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں؟ علی خیبر کا در اکھاڑو، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں؟ مرحب کو مارو، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں؟ انتر کو مارو، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں؟ تو جب کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیوں، تو کل روز قیامت، روز محشر، یہی اہل بیت اپنے پروردگار سے کہیں گے پروردگارا میرے انہی چاہنے والوں کو بخش دے، تو پروردگار بھی نہیں کہے گا کیوں؟ صلوات پڑھیے محمد وآلہ ایک اور صلوات پڑھیے محمد تو عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں، لوگ کہتے ہیں صحابہ، ہم کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے ہیں، یہ لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دیا جائے کہ ہم کسی برے کو صحابی نہیں کہتے ہیں۔ کون صحابی ہوگا؟ بلال سے بڑا کون صحابی ہوگا؟ حبش کے رہنے والے، رسول کے مؤذن، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھا رہے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 3 جلد میں تحریر فرمایا کہ پیغمبر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ بلال کا۔ بلال آئے، اذان دیا، پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پوچھا بلال کہاں تھے؟ اللہ کے رسول جب میں گھر سے چلا، شہزادی کے دروازے کے قریب پہنچا، میں نے حسنین کے رونے کی آواز سنی، فضہ سے پوچھا، فضہ نے کہا شہزادی چکی چلا رہی ہیں۔ میں نے فضہ سے کہا کہ شہزادی سے کہو حجرے میں جائیں، چکی میں چلاؤں گا۔ اللہ کے رسول شہزادی حجرے میں گئیں، میں چکی چلاتا رہا، جب جو مکمل ہو گئے تو میں مسجد کے لیے آیا، تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا بلال تم میرے چاہنے والے ہو، تم میرے صحابی ہو، تمہیں اول نماز کا خیال کرنا چاہیے، نہیں، پیغمبر نے ایک جملہ کہا بلال اللہ تمہیں جزائے خیر دے، فاطمہ کی خدمت بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا آپ صلوات پڑھیے محمد وآلہ یہ ہے عظمت فاطمہ۔ تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر جا رہے ہیں اور شہزادی کے دروازے کے قریب پہنچے، آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، ایک اتنی باواز بلند صلوات پڑھیں کہ احساس ہو کہ مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ پیغمبر شہزادی کے دروازے کے قریب، فضہ نے آواز دی پیغمبر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد۔ کہا آج عجیب و غریب چیز دیکھ رہی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آج عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ شہزادی چکی چلا رہی تھیں اور چلاتے چلاتے تھک کے چکی کے قریب سو گئیں، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اب غور فرمائے عزیزان گرامی، چکی خود بخود چل رہی، جاؤ پیغمبر سے بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پیغمبر آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے کہا اللہ کے رسول آج عجیب و غریب بات سنی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سنا یہ ہے کہ شہزادی چکی چلا رہی تھیں اور چلاتے چلاتے تھک کے چکی کے قریب سو گئیں، لیکن چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر تمہیں نہیں معلوم یہ چکی وحی الہی کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جب وہی پیغمبر کے پاس آتی ہے تو کلام کرتی ہے، اور فاطمہ کے پاس آتی ہے تو گھر کے کام کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں، یہ ہے عظمت شہزادی کی۔ کہیں سے کوئی سائل آیا، شہزادی کے در سے واپس نہیں گیا۔ کیا کسی روایت میں آج جب شہزادی کو پیغمبر رخصت کر رہے ہیں، بیٹی اپنے شوہر سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرنا کہ اگر وہ اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کو شرمندگی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو نمونے عمل بن کے ہمارے لیے ہے، رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں۔ اصرار کیا علی نے؟ کیا کبھی کسی خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں، ایک منظر ہے، ایک وقت ہے جب بہت اصرار ہوا تو ایک انار کی خواہش، اس میں بھی کیا ہوا کہ راستے میں کوئی بزرگ مل گیا
علی نے اسے ٹکڑے کر کے ایک ایک دانہ اس کو کھلایا اور خالی ہاتھ گھر کو آئے دوسروں پہ جو سبقت دیتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز وہ لوگ نیکی حاصل نہیں کر سکتے جو اپنے پسندیدہ مال کو راہ خدا میں، یعنی راہ خدا میں جو اپنا پسندیدہ مال ہو اسے خرچ کرو، اسے خرچ کرو جو اچھا اور پسندیدہ ہو، نیکی حاصل اگر کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی آئے، دیکھا ایک طبق رکھا ہوا ہے، غور سے دیکھا، ایک جملہ کہا کہ یہ یہاں کے انار نہیں ہیں۔ اگر آدمی اپنی ضرورت کو دوسروں پہ سبقت کرتا ہے، دوسروں کے لیے کرتا ہے، تو ادھر سے مدد ہوتی ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری مدد کہاں سے ہو رہی ہے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہم سوچ نہیں پاتے کہ مدد کہاں سے ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہنے والوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ کرم ہٹا لوں تو میرے چاہنے والے ختم کر دیے جائیں گے، یہ چاہنے والے پیس ڈالے جائیں گے۔ ہم اور آپ کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن امام کی نظر ہم پر اور آپ پر ہے، ہمارا وارث پردہ غیب میں ہے۔ آپ یہ تصور نہ کیجئے گا کہ یہ جو ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ روایتوں میں نے پڑھا ہے، حد تو یہ ہے کہ جب انسان تبرک بانٹتا ہے، امام کی نظر اس چیز پہ بھی ہوتی ہے۔ فرش عزا پہ آپ تشریف لائے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجلس حسین میں شرکت کرنے والوں کو اور فرش عزا بچھانے والوں کو۔ یہ امانت ہے، یہ مجلسیں ہمارے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ نہ جانے ہمارے جیسے کتنے خطیب آئے، پڑھ کے چلے گئے۔ مجلسیں ہوتی رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ہمارے اور آپ جیسے نہ جانے پڑھنے والے، سننے والے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام، اس لیے کہ یہ فرش جو ہے، فرش یہ بڑا قیمتی فرش ہے، اس کی عظمت فضیلت ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس فرش کو شہزادی زینب نے قید خانے شام میں بچھایا۔ اور آپ خود اپنی زندگی میں اندازہ کیجئے، کتنا بھی آدمی انتظام کر لے، کتنی کرسیاں لگوا دے، کتنے صوفے لگوا دے، کتنی میزیں لگوا دے، کچھ لگوا دے، لیکن جو سکون فرش عزا پہ آ کے ملتا ہے، فرش حسین پہ آ کے ملتا ہے، وہ دنیا کی کسی جگہ پہ کہیں جا کے ہم کو نہیں ملتا ہے۔ آئے ہیں آپ رونے کے لیے، کچھ چند قطرے سیدہ کو ان کے لال پہ گریہ کر لیا جائے۔ بات کو ختم کیا یہ کہتے ہوئے کہ جب بھی جہاں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو ان مجلسوں میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ ضرور آتی ہے، حسین کی اجڑی ہوئی بہن زینب ضرور آتی ہے، حسین کی کمسنہ مظلومہ سکینہ آتی ہے۔ اور جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو 4 برس کی بچی کمسنہ مظلومہ تڑپ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ میری لاڈلی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ جملہ سنیں گے عزادارو، 4 برس کی بچی نے کیا کہا، پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر ساری مصیبتیں ہوتی، لیکن 2 مصیبتیں نہ پڑتی۔ بیٹی کون سی مصیبت؟ کہ پھوپھی اماں پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ جس طرح سے میرے بھیا علی اصغر پہ تیر لگا ہے اس طرح سے تیر نہ لگتا۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ جس طرح سے میرے رخسار پہ تماچے لگے ہیں اس طرح سے تماچے نہ لگتے۔ اب اس کے بعد ننھی کمسنہ مظلومہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، پروردگارا میری ماں رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان رونے والوں کو سلامت رکھنا، جزاکم ربکم خیر جزا۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، بس 2-3 جملے عزادارو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے سامنے پورا واقعہ کربلا ہوا۔ عزادارو ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی گھر کا ایک مر جاتا ہے تو ہم دن بھر شب و روز تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن ذرا تصور کریں
کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے سامنے پورا بھرا گھر اجڑ گیا۔ پوچھنے والے نے آ کے پوچھا مولا ہر وقت روتے رہتے تھے، گریا کرتے رہتے تھے۔ مولا سے آگے کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا؟ کہ بھائی تو نے غضب کر دیا۔ یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا تو اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی گئی تھی، ہائے میرا پورا گھر اجڑ گیا۔ جزاکم رب۔ اتنا اثر تھا چوتھے امام پر۔ مدینے کی گلیوں سے جب امام گزرتے تھے اور قصاب کو دیکھتے تھے تو قریب جا کے ایک جملہ کہتے تھے، بھائی اتنا بتا دو کہ جب تم انہیں ذبح کرتے ہو تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہو یا نہیں؟ کتنا اثر تھا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام پر، پانی پلاتے ہو یا نہیں؟ کہ آقا جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کربلا کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، واللہ باللہ قتل ابی عطشانہ، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ بس ایک روایت عزادارو، یہ حسینی قافلہ کہ اس قافلے کی ذمہ دار زینب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں، یہ بیویوں کا قافلہ زینب لے کے آگے چل رہی ہے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بھی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی یہ قافلہ کچھ دور چلا تھا کہ ایک مرتبہ شبر تازیانہ لہراتا ہوا آیا اور آگے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ اس قافلے میں بچی کون سی ہے کہ جس کو حسین بہت چاہتے تھے، حسین بڑی محبت کرتے تھے، حسین اپنے سینے پہ سولاتے تھے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اپنی محبوبیوں کی آگوش میں ہے۔ شمر آگے بڑھا اور ایک جملہ کہتا ہے کہ ایک ایک ناقے پہ 2 بیویاں سوار ہو سکتی ہیں۔ سکینہ بی بی، ارے تمہیں طلحہ ناقے پہ اس لیے بٹھایا جائے گا کہ تیرا بابا حسین بڑی محبت کرتا تھا، حسین تمہیں بہت چاہتا تھا۔ یہ کہہ کے سکینہ کو طلحہ ناقے پہ بٹھایا۔ اب سکینہ نے فریاد کرنا شروع کیا، ہائے بوبی اماں مجھے بچا لیجئے، ہائے بھیا مجھے بچا لیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ رسیوں کو لیا اور سکینہ کی پشت کو ناقے کی پشت پر باندھنا شروع کیا۔ عزادارو جیسے جیسے ناقہ چلتا تھا سکینہ کا سینہ چھلنی ہوتا تھا۔ عجب نہیں مقتل کی طرف رک کر کے آواز دی ہو، اے بابا، ارے جس بیٹی کو سینے پہ سلاتے تھے اس کا سینہ چھلنی ہو گیا، ناقے کی پشت خون سے رنگین ہو گئی۔ سیالم اللہ۔ خدایا ہمارے چھوٹے سے اعمال قبول فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں سکون عطا فرما، ہمارے ناقص علم ترقی عنایت فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرزا محمد حسن علی عرف علی نواب، ممتاز بخش ابن مرزا محمد صفدر علی، خورشید جہاں نازنی بیگم بنت جناب مہدی علی خان مرحوم، مرزا محمد عابد حسن، مرزا محمد غلام عباس ابن مرزا محمد حسن علی عرف علی نواب صاحب کو پڑھ کے یا حسین